الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما گزشتہ 2 جمعہ تو خالق کائنات کی توفیق نال اور حسنین کریمین کی انتہائی محبت اور پیار کی وجہ تم میں احباب ہوں حسنین کریمین دی سیرت اور انہاں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا انہاں نال پیار اور حسنین کریمین دا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال پیار اے بیان کرن دی کوشش کر رہے ہیں عام خطبہ اور حسنین کریمین دے ذکر دا دعویٰ کرن والے لوگاں دے طریقے تو ہٹ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں شہزادیاں دے نال محبت دا اظہار کرن دی کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں نواسیاں دے نال انتہائی محبت ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہے عام طور پہ انہاں دوواں شہزادیاں دی بچپن دی زندگی بیان کر کے پھر حضرت حسین دی شہادت بیان کر دیتی جاتی ہے درمیان والی زندگی کا تذکرہ نہیں کیتا جاتا اسی خطیب اور انہاں دی سیرت کو بیان کرنے والے لوگوں کا بیان سن کے دیکھ لو بچپن دے واقعات بیان کرن گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں اتنا پیار ہے پھر جا کے شہادت بیان ہو جائے حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 57-58 سال ہے پہلے 7-8 سال دے واقعات بیان کر کے پھر وہ 58 سال پہ پہنچ جاتے ہیں درمیان والی زندگی بیان نہیں حضرت حسن
مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر تقریباً 47 سال، انہوں نے بھی 8 سال دی زندگی بچپن دی جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گزری دے واقعات بیان کر کے پھر آخری بیان ہو جاتا، درمیان والا نہیں بیان کیا جاتا۔ کیوں؟ درمیان والا بیان کریں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ حسنین کریمین نو حضرت ابو بکر نال کتنا پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر درمیان والی زندگی بیان کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ حضرت عمر نو حضرت حسنین کریمین دے نال کتنی محبت ہے۔ 7-8 سال تو بعد اور شہادت تو پہلے درمیان والی اگر حسنین کریمین کی سیرت نو بیان کریں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محبوب دے انہاں نواسیاں دی آپس دے اندر کتنی محبت دی زندگی گزری ہے۔ یہ نہیں بیان کی جاتی تو بہرحال میں اب آپ کو سمجھا رہے ہیں، میری گل کو سمجھو۔ اہل بیت صحابہ نال پیار کردے نے، صحابہ اہل بیت نال پیار کردے نے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت نوں ایک معمولی بھی صحابہ دے نال کوئی رنجش ہوئے اور صحابہ نوں کوئی اہل بیت تو معمولی تکلیف ہوئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کے کو دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں حسین نال پیار کرنا تے تو بھی یہ نال پیار کیتا کر تے جڑا یہ نال پیار کرے تو وہ نال بھی پیار کیتا۔ ایس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو بعد یہ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان تے پھر میرے پیغمبر دا صحابی وہ حضرت حسین نال پیار نہ کرتا ہوئے؟ میں حضرت ابو بکر صدیق کے واقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بیان کر چکے ہیں۔ انہاں شہزادیاں دے نال انہاں نوں کتنا پیار اور محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے 28 سال گزارے ہیں شہزادیاں نے، انہوں نے 2.5 سال کی خلافت تو بعد 10 سال انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گزارے۔ حضرت عمر تو بعد 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گزارے، جڑے انہوں نے خالو حسنین کریمین دے خالو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یاد دہانی کروا رہا ہوں، ویسے تو میں حضرت حسن کی عبادت کا تذکرہ آج کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد تقریباً 19.5 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور 19.5 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں گزارے نے، تے کوئی بھی ناموافق واقعہ نہیں پیش آیا۔ حضرت حسین حضرت امیر معاویہ نال پیار کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے شہزادے حسین نال پیار کرتے ہیں۔ اور 10 سال حضرت حسن نے گزارے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں پھر وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے زہر دے کے شہید کیتا ہے۔ جنہاں حضرت حسین کو شہید کیتا ہے انہوں نے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کے شہید کیتا ہے۔ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہے انہوں نے حضرت حسن کو شہید کیتا ہے۔
اور جنہوں نے حضرت علی شہید کیتا ہے، حضرت حسن کو شہید کیتا ہے، انہیں کوفیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بے وفائی کر کے انہوں شہید کیتا ہے۔ سجیدہ علم والے بڑے علماء دے علم والے لوگوں کے بیانات سنو گے نا جی، تو پھر ایک گل بالکل ڈھاڈے پہ عیاں ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قاتل کون ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا عرصہ حضرت حسین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی خلافت کے اندر گزارے ہیں اور پیار محبت کا گزارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں دیکھو نا جی، یہ تو کوئی اختلاف والا رکھنا رہ جاتا ہے، جتنیاں گوڑیاں رشتہ داریاں نے، جتنے گوڑے تعلق اور پیار آئے تعلقات نے، اختلاف رہ نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انہاں دی بیٹی دا رشتہ منگن واسطے آپے نے۔ ایک باری آئے، پھر آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رشتے کی ضرورت تے کوئی نہیں، لیکن میں چاہنا کہ میری نسبت اہل بیت کے نال ہو جائے۔ علی اگر تسی میں رشتہ دے دیو نا اپنی بیٹی دا تو میں سب تو زیادہ اس کا خیال کراں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا ہے۔ جدو حضرت علی نے ہاں کر دیتی ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے، مہاجرین انصار موجود ہیں، کہ مہاجرین انصار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تو ان مبارک ہوئے۔ امیر المومنین کس چیز دی مبارک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نواسی دا رشتہ مل گیا، اہل بیت کے نال ایک میری اور نسبت قائم ہو گئی ہے۔ جدو شادی ہوئی، نکاح ہویا، حضرت عمر نے اس دور دے اندر 40,000 درہم مار مقرر کیتا، اتنا بڑا مار مقرر کیتا، 40,000 درہم چاندی کا ہوتا ہے، کیلکولیٹر مارے کتنا پیسہ بنتا ہے، یہ آج کے دور میں ڈھیر سارا پیسہ بن جاتا ہے۔ اس دور میں اتنی خوشی ہے کہ میری ایک اور نسبت آلے اہل بیت کے نال ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر کا رشتہ دیکھ لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت عمر کے گھرے، حضرت حسن کی ہمشیرہ حضرت عمر کے گھرے، اتنے کوئی اختلاف والی چیز رہ جاتی تاں کہ چیزاں بیان نہیں نہ کیتیاں جانیاں کہ انہاں دی کتنی دوری رشتہ داری ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیتا ہے، اللہ کا قرآن ہے رحماء بینہم، اے آپس میں سارے پیار اور محبت کی زندگی گزار دے ہیں۔ تے گل تے میرے اللہ کے قرآن دی سچی ہے نا، تاریخ دیاں گلاں تے غلط ہو سکتی ہیں، بندیاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں وچ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ نے شروع کے اندر فرما دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب
وفیہ ھدی للمتقین. قرآن پڑھن لگے تے پہلو نظریہ اور عقیدہ یہ بنا لے کہ جڑی کتاب کو پڑھنے پیا یہ دے وچ غلطی تے دور دی گل ہے تے شک کرن دی بھی اجازت نہیں. تے قرآن کیا کہ رحماء بینہم. پھر اس گل وچ تے کوئی شک نہیں حضرت حسین تے ابو بکر صدیق دا پیار ہے, حضرت حسن تے حضرت عمر دا پیار ہے, حضرت امیر معاویہ تے اہل بیت دا آپس وچ پیار ہے. سارے صحابہ تے سارے اہل بیت ایک دوسرے نال پیار کرتے ہیں. یہ اللہ دا قرآن ہے رحماء بینہم. حضرت حسین بھی صحابی, حضرت حسن بھی صحابی, حضرت علی بھی صحابی, ابو بکر صدیق بھی صحابی, عمر عثمان بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم. تے اللہ دا سچا قرآن, اللہ دی سچی کتاب علی رحماء بینہم. انہاں سارے آپس میں پیار ہے, یہ محبت کی زندگی گزار ہے. کہ میں گزشتہ جمعہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ گل سنائیے یاد دہانی کرا کے چلنا میں. تو زین العابدین اہل بیت وچوں نے, مرداں وچوں کربلا وچ ایک بچیا, اس تو بعد ساری نسل انہاں دی چلی گئی, عورت مرد بچی کو رہی. حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے سوال کیتا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا کی مقام آئی بھاڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر تو حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے روزے آل اشارہ کیا تے فرمایا جڑا آج مقام ہے ابو بکر و عمر دا, زندگی دے اندر بھی حضرت ابو بکر و عمر دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دے اندر ایک مقام ہے. آج روزے دے اندر کی مقام ہے؟ ایک سائڈ دے ابو بکر میں, ایک سائڈ دے حضرت عمر میں. حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جدو زندہ ہوندے ہیں اللہ دے نبی ابو بکر و عمر دے ایک مقام ہوندا ہے, ایک سائڈ دے ابو بکر ہوندے ہیں تے ایک سائڈ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوندے ہیں. تو اے اہل بیت دا پیار ہے حضرت ابو بکر و عمر دے نال, صحابہ اکرام دے نال رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایتے حسنین کریمین دا پیار صحابہ نال اور صحابہ دا پیار حسنین کریمین دے نال. تے ذرا انہاں دی عبادت اللہ دے سامنے سجدہ, اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دے سامنے اپنے عاجزی انکساری دا اندازہ بھی لگاؤ. امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے البدایہ والنہایہ اپنی کتاب دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی عبادت کا تذکرہ کیتا ہے, کنے کر کے وہ اللہ دی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو جدو اسی سارا سال یا بہت زیادہ محرم کے اندر حضرت حسن و حسین دا تذکرہ کرنے ہیں تے پھر سانو انہاں دی طرح اللہ دی عبادت بھی کرنی چاہیے. جویں اللہ ناراضی کرنے واسطے او سجدے کردے ہیں, جڑا طریقہ او اپناندے ہیں اپنے نانے دی سنت دے اوتے چل کے, اسی طرح انہاں دا نام لین والے بھی اللہ دی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ دے سجدے دا پابند بننا چاہیے. تو امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے کان الحسن اذا صلی الغداة فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس فی
کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صبح کی نماز پڑھتے نا اندازہ لگا لیا جا حضرت حسین رضی حضرت حسن کا نام لینے والے لوگوں کا بھی کردار دیکھ چاہیے کہ بندہ انہوں نے نقشے قدم پہ چل لے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان الحسن اذا صلی الغداۃ فی مسجد رسول اللہ یجلس فی مصلاہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صبح دی نماز پڑھ دینا اپنے نانا جی دی مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر تے صبح دی نماز پڑھ کے کی کر دے یجلس فی مصلاہ صبح دی نماز تو بعد اپنی نماز والی جگہ میں ہوتے بیٹھے رہتے نماز پڑھ کے نکلنا چاہتے حضرت حسن نماز بھی صبح دی پڑھ دے حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جڑا نام نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا یہ بھی کوئی تعلق ہے حضرت حسن کا یہ کوئی تعلق نہیں حسن کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا نمازی نہیں حضرت حسن تے نمازی نے حضرت حسین دے قوام دے قاری نے نماز دے پابند نے انہوں نے تلواروں دے سائے تھلے بھی نماز نہیں چھٹی تے نماز پڑھی گے صبح دی حضرت حسن تے اپنے مسلح تو بھی اٹھے یجلس فی مصلاہ چیز حضرت حسن دی نہیں بیان کی جائے حضرت حسین دی نماز کا تذکرہ نہیں کیتا جائے حضرت حسین دیاں جڑیاں محنتاں نے اللہ کو راضی کرنے واسطے انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا صلی الغداۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس فی مصلاہ صبح کی نماز پڑھتے پڑھ کے اٹھ کے گھر نہ چلے جاندے بلکہ اسے جاتے بیٹھے رہندے جتھے نماز پڑھیے کتنا باندھے حتی ترتفع الشمس حتی کہ سورج طلوع ہو جاتا صبح دی نماز پڑھ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز والی جگہ تے بیٹھ کے سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتے جدو سورج طلوع ہو جاتا پھر اشراق دے نفل پڑھتے تے نفل پڑھ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاندے یہ تے انہاں دی سیرت ہے یہ تے انہاں دا عمل ہے کہ انہاں دا نام لے گا حضرت حسن کے نال پیار کرنے والا بندہ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتا 5 وقت کی نماز دا پابندی نہیں صبح کی اذان ہو گئی ہے سوتا پھر اینو میرے حسن کے نال کی پیار ہے جڑا حضرت حسن نال پیار کردا ہے وہ حسن حضرت حسن دے کردار نال بھی پیار کردا ہے جڑا حضرت حسن نو اپنا محبوب جاندا ہے وہ حضرت حسن دے رستے نو میں محبوب رکھ دے یہ حضرت حسن کا رستہ اذا صلی الغداۃ حضرت حسن صبح دے نمازی نے تے صبح دے نماز تو غافل ہے پھر یہ نہ لینے کا سواب تے کوئی نہ صرف نعرے نال کام نہیں چلتا صرف محبت دے دعویاں دے نال نہیں کام چلتا جدو تائی بندہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طریقے نو نہ بنا دے تے حضرت حسن دا او طریقے جڑا انہاں دے نام دا طریقہ ہے حضرت حسن دا او عمل ہے جڑا انہاں
دے پیارے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب آپ کے حضرت حسن کے طریقے تے چلنا چاہتے ہو تے صبح دی نماز نال پیار کرو, صبح دے نمازی بن جاؤ. کہ جڑا بندہ حضرت حسن کے طریقے دے اوتے چل کے صبح دا نمازی بن جائے, اس نے دنیا تے آخرت دے سارے خزانے حاصل کر لینے. حضرت حسن دے نانا ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنان لگا جڑا حضرت حسن نے سنیا ہوئے. تاں دے حضرت حسن صبح دی نماز دے پابند نے تے پھر صبح دی نماز پڑھ کے چلے ہی نہیں جاتے, مسجد دے اندر بیٹھے رہتے ہیں. پتہ ہے کہ فرمایا اللہ نے نبی نے حضرت حسن دے نانا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا جڑیاں صبح دیاں دو رکعتاں میں نہ فرض دو کرو. توجہ کرے ذہن میں بٹھا رہے حضرت حسن کی صبح دی نماز دے قربان, صبح دے نمازی کہ حضرت نام لیوا بھی صبح دا نمازی ہونا چاہتے ہیں. انج نہیں یہ بسترے دے سین کے فراٹے مارتا ہوئے تے آکھے میں حضرت حسن میں منع والا میں حسینی ہوں. حضرت حسین نے ایک نماز کربلا دے اندر بھی نہیں چھڑی. ایک ہی میں حسینی ہو سکتا ہے جس نماز کو نہیں. رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے نبی نے فرمایا صبح دیاں دو رکعتاں فرضاں تو پہلے دو سنتاں خیر من الدنیا. سرکار پاک نے فرمایا ایک طرف دنیا دے موتی جواہرات, دنیا دے لال, دنیا دے محلات, دنیا دے سونے تے چاندی, دنیا دا پیسہ تے دولت, تے ایک طرف صبح دیاں دو سنتاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں ساریاں چیزاں دے نالوں صبح دیاں دو رکعتاں عظمت والیاں نے. خیر من الدنیا بہت بہتر نے صبح دیاں دو رکعتاں سنتاں دنیا دے نالوں تے وما فیہا جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے سارے دے نالوں صبح دیاں دو سنتاں ایک بہت ہی بہتر نے. ایک طرف ساری دنیا ہے تے ایک طرف صبح دیاں دو سنتاں. اللہ کے نبی فرماندے نے اے ساری دنیا دے نالوں بہت بہتر تے عظمت والیاں. تے دوسری روایت میرے محبوب ساری کائنات دے سردار تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سنو اللہ دے نبی کا فرمان. اپنے ایمان کو تازہ کرو تے اپنے دل و دماغ کے اندر صبح دیاں سنتاں دی محبت پیدا کرو. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ضائع ہو جائے, لیکن صبح دیاں سنتاں نہیں ضائع ہونیاں چاہیے. اپنے بہترین نظم و نرم و نازک بستر نو چھوڑ کے اپنی نیند دے نال لڑ کے بھی بندے نوں صبح دیاں سنتاں پڑھنیاں چاہیے نے. حسنین کریمین دے نانے دا فرمان سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الیہ رکعتي الفجر احب الیہ من الارض جميعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جدا حسنین کریمین دے نانا دے نال پیارے جس بندے دا حسنین کریمین دے نانا دے عمل دے نال پیارے تے او دے پھر صبح دیاں سنتاں دے نال بھی پیار کر دے او دے پھر صبح دیاں سنتاں نوں ضائع نہیں ہون دیندا او دے پھر صبح دیاں سنتاں تو غفلت نہیں کردا اب توجہ کرنا جدو صبح دیاں سنتاں دا اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی عظمت ہے اللہ دے نبی فرما رہے ہیں مینوں ساری دنیا دے نالوں زیادہ پیار صبح دیاں سنتاں نال ہے صبح دیاں سنتاں پوری دنیا دے نالوں عظمت والیاں نے بہت بہترین نے انہاں دے اندر ساری دنیا دے نالوں زیادہ بھلائی تے خیر صبح دیاں سنتاں دنیا کے مقابلے دے اندر بہت بڑا خزانہ ہے جدو سنتاں دا اتنا مقام ہے کہ آپ دادا لگا لو پھر صبح دیا فرضاں دا کتنا مقام ہے صبح دی نماز دے پابند بن جاؤ اللہ تو ہم تے من صبح دا نمازی بنا جس صبح دی نماز ہی چھڑ دیتی پھر اس کرنا کس پیادہ پھر ہے برکت ہی کوئی نہیں وقت میں بے برکتی روزی میں بے برکتی ہو گئی مال میں بے برکتی ہو گئی ہے سکون میں بے برکتی ہو گئی ہے جدو صبح کی ابتدائی غلط کیتی ہے نماز ہی نہیں پڑھی حسنین کریمین کے طریقے کے عمل ہی نہیں کیتا پورے محرم محبت دیتا بے کرنے میرے تو زیادہ حسین منن والا کوئی نہیں میں اہل بیت منن والا اے اہل بیت دا دشمن اے اہل بیت دا دشمن تو میں دس رات صبح کی نماز پڑھنے کے کوئی نہ حضرت حسن تے صبح کی نماز دے پابند کان الحسن اذا صلی غدا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس فی مصلاہ حتی ترتفع الشمس حضرت حسن دے صبح دی نماز پڑھ کے سورج طلوع تو پہلے گھر نہیں جاتے تو دے صبح دی نماز نہیں پڑھتا کہ حضرت حسن دے نانا نے کی فرمایا جیڑا بندہ صبح دی نماز دی پابندی کرتے صبح دی نماز پڑھتے وہ صبح دی نماز پڑھن دے نال اللہ دے ہاں اپنی حاضری لگوا لیندے اللہ دے بندیاں دے اندر اپنا نام لکھوا لیندے صبح دی نماز نہ پڑھ کے اللہ دے بندیاں میں نام لکھوایا تے اس بشارت دے نام میں بھی اللہ کا میرے محبوب ساری کائنات دے سردار حسنین کریمین دے نانا میں حضرت حسن کی سیرت بیان کر رہا ہوں حضرت حسن کی سیرت کی ہے صبح دی نماز پڑھ کے اپنے مصلے تے حضرت حسن کا نام لیون چاہیے صبح دی نماز کا پابند بن گیا حضرت حسن کا طریقہ اختیار کر رہا ہے حضرت حسنین کریمین دے نانا فرماندے جدو صبح دی نماز لوگ پڑھتے نے نا تے ملائکہ بھی نہ دے نماز پڑھتے تے صبح دی نماز تو بعد فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں چینج ہو جاندیاں بدل جاندیاں نے رات دے آئے ہوئے فرشتے صبح دی نماز پڑھ کے اللہ دے دربار میں چلے جاندے تے نویں ڈیوٹی تے آ جاندے جدو اے نماز پڑھ کے جاندے نے تے اللہ فرشتیاں دے کو پوچھدے نے فیما ترکتم عبدی اے ملائکہ دی جماعت ڈیوٹی
ستا پہ جڑا خراٹے پہ مار دے جڑا نماز دے وقت اٹھے ہی نہیں اللہ پاک کو فرشتے حاضری لگوان لگے اللہ پوچھ دے پہنے حالانکہ اللہ نو پوچھن دی ضرورت میرے اللہ دے علام الغیوب نے پنجویں کلمے جو میں آدھا انکا انتا علام الغیوب اللہ تے ساریاں پوشیدہ چیزاں جان دے بندے دے دل دے اندر جڑے وشواس دے خط کے پیدا ہوندے نے اللہ ان میں جان دے جڑے اجے تک پیدا نہیں ہوئے بعد دے اندر خیالات پیدا ہونے نے اللہ دے انہوں میں جان دے اللہ علیم بذات الصدور سینیاں دے حالات جان دے اے دے باوجود اللہ فرشتیاں کو پوچھتا پیا فیما ترکتم عبدی میرے بندیاں نو کیڑی حالت دے اندر چھوڑ کے آئے ہو کی وجہ پوچھن دی عوام اللہ پاک ملائکہ دے منہ دے وچوں اپنے بندیاں دی تعریف سننا چاہندے نے اللہ تے کی جاندے اللہ چاہندے نے فرشتے میرے بندیاں دی تعریف کرن تے تعریف پتہ ہے کتنی ہونی جے صبح دی نماز پڑھی جڑا ستا رہا اہل دے منہ وچ شیطان پیشاب کر سکدا حدیث وچ کہ 10 بجے اٹھ کے پیا سیدھا برکت کوئی ساڈے گھر تے سکون کوئی ابو میں نشی نہیں سمجھتے وہ اولاد میں چنگی نہیں سمجھتی کبھی سوچی 10 بجے تو اٹھے پھر برکت کی دونی وہ صبح اٹھنے میں برکت ہوندی ہے صبح اٹھ جا 2 رکعتاں پڑھ لے اللہ دے نبی فرماندے نے ساری دنیا تو عظمت والی چیز ہے اے میری محبوب چیز ہے اللہ دی محبوب اللہ دے نبی دی کہ اللہ دی محبوب چیز تے عمل کر لے برکت آ جائے گی اللہ دے دربار میں حاضری بھی لگ جائے کس حالت میں حاضری لگے رشتیاں میں نے اللہ سونیا اسی چھڑ کے آئے ہیں انہاں ہن سارے اساں اکٹھے نماز پڑھی او تے تیرے سجدے پہ کر دے اللہ سونیا ہیں بستر چھڑ کے اے سی چھڑ کے ٹھنڈے کمرے چھڑ کے مسجد پہ چاہو گپا نہیں سناندہ پیا حدیث پہ سناندہ اور نوجوانوں بزرگوں صبح دن نمازی پڑھو اگر تھی سارے صبح نماز پڑھو تو مسجدوں کے اندر پیر دھرم کی جگہ نہ لگے تو جو نماز کا پابند نہیں پڑھنا تو پھر حسینی بھی کوئی پھر حضرت حسن کے طریقے سے چلنے والے کوئی نہیں بے شک کا میرا حسن ہے بیت نال بڑا پیار وہ بھائی اہل بیت نال پیار کرنا ہے اہل بیت کے طریقے نال بھی پیار کر حضرت حسن کے نمازی نے حضرت حسین کے نمازی نے میں حضرت حسن کی سیرت پہ بیان کرنا صبح کی نماز پڑھ کے وہ گھر نہیں سمجھاؤں دے یجلس فی مصلی وہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو جاوے کہ اشراق دے نمبر پڑھ کے گھر نہیں جیڑا بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے حضرت حسن دے طریقے پہ عمل کرتا ہے حضرت حسن دے نامے دے سنت دے اوتے عمل کرتا ہے آپ دے حکم دے اوتے عمل کرتا ہے او بندہ اس چیز نو اپنا لیندا ہے جیڑی چیز ساری دنیا دے نالوں بہترین ہے او بندہ او 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے جڑیاں 2 رکعتاں میرے نبی نو ساری دنیا دے نالوں پیاریاں نے تے اس بندے دی اللہ دے دربار دے اندر حاضری لگ جاتی ہے جدوں فرشتے آندے نے نا کہ اللہ اسی تے سجدہ کردے ہویا انہاں دے نالوں جدا ہویا نماز پڑھ کے اللہ ہویا تے میرے اللہ خوش ہوندے نے کہ میرے بندے میرے حکم دے اوتے عمل کیتا ہے تے اللہ
برکت ہوتی ہے۔ اللہ خوش ہوئے تے سکون ہوتا ہے، اللہ خوش ہوئے تے اطمینان ہوتا ہے۔ تے جدو تو صبح نماز پڑھی نہیں، تیری حاضری اللہ دے دربار وچ لگی نہیں، تو حضرت حسن دیا طریقے دے اتے عمل کیتا ہی کوئی نہیں، تو حسنین کریمین دے نامے دے عمل نو اپنائے ہی کوئی نہیں، پھر بے برکتی دے ہونی ہے۔ چل اگے چل، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دے نامے دا فرمان سناواں۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا یاد رکھ جاتا ہے۔ اسے جمعے دے آج دے خطبے وچوں آپ سلم دا فرمان یاد کر لیا تو جمعہ پڑھن دا حق ادا کر لیا۔ اللہ دے نبی ساری کائنات دے سردار دعا پہ کرتے ہیں، اللہم بارک لے امتی فی بکوریا۔ اے میرے اللہ، میری جڑی امت ہے انہوں صبح دے ٹائم دے اندر برکت دے دے، انہوں دے صبح دے وقت دے اندر برکت دے دے۔ صبح دا وقت برکت والا وقت ہے۔ صبح دی نماز جڑا بندہ پڑھدا ہے نا، اللہ دے مال وچ بھی برکت دیندا ہے، اللہ دی جان وچ بھی برکت دیندا ہے، اللہ دی اولاد دے اندر بھی برکت دے دیندا ہے۔ اللہ دے نبی پہ دعا کر دے، اب میں دعا کراں، لوگ جمعے والے دن ساڈے واسطے دعا کرو، اپنے والدین نوں دعا کرو، پیر نوں دعا کرو، اللہ دیاں ولیاں دے کول جاندے نے دعا کرو۔ واقعی وہ خوش نصیب بندہ ہے جدے واسطے اللہ دے ولی دعا کردے نے، جڑا والدین دے کولوں دعاواں لیندا ہے، جڑا اساتذہ دے کولوں دعاواں لیندا ہے، اس بندے دی بھی تے قسمت ویکھو نا کیڈا خوش نصیب ہے جڑا صبح دی نماز پڑھ کے اللہ دی نبی دی دعا دے اندر شامل ہو جاتا ہے، اللہ دے نبی دی دعا دا مستحق ہو جاتا ہے۔ تے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو دعا کر دینے نا، ہاتھ اٹھاندے دینا، اللہ میرے محبوب دی دعا انج کر کے قبول کر دینے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ پہ دیندے نے، ایک مسلمان دیا دیاندہ اللہ دے نبی، اللہ دے کرو دعا کرو، اللہ بارش کر دے، ساڑھے پینے لئے پانی کوئی نہیں، ساڑھے جانور بھی پانی تو ترس دے پہنے۔ اللہ دے نبی نے اللہ دے کرو دعا کی کیے، اجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھلے نہیں کیتے، دعا ختم نہیں کیتی، تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بارش پہ قطرے زمین روم لگ پہ۔ برکت دی ضرورت ہے نا، رحمت دی ضرورت ہے نا، تیرے اللہ دے نبی دی دعا دا مستحق بن جا۔ اللہ دے نبی کی آخرین اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میرے اس امتی نو برکت دے دے جڑا صبح دے وقت اٹھ جاندے، صبح دیاں دو سنتاں پڑھدے، پھر دو فرض پڑھ لیندے، جڑا صبح دے وقت رب دی یاد کردے، جڑا صبح دے اتنے دشہرہ دا ماحول ہو گیا، 1 بجے سونا 2 بجے تک گپاں مار دینا ہے، صبح 10 بجے اٹھنا، صبح دی نماز، گھر میں سکون نہیں دی ہونا۔ دیکھ لو آپ نے پیسے کر لو اکٹھے جتنے مرضی، جتنی مرضی سونی کوٹھی بنا دو، روم جتنے بہترین بناؤ، جو مرضی سہولتاں رکھ لو، صبح دی نماز نہیں پڑھنی نا تے پھر یہ کوٹھی دا مالک خود کشی کرے گا، پترا تو تانگا گھروں تانگا خود کشی کرے گا، صبح دی نماز نہیں پڑھی، برکت نہیں۔
وہ برکت صبح دی نماز دے اندر ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نا میرے امتیاں صبح دے ٹائم تے برکت دے دے کہ ساری رات فیس کو چلانا، ساری رات گپاں مارنا، کہ پھر 10 بجے اٹھتا ہے، پھر ڈاکٹر کو جاتا ہے، آدھا میں چکر ہو گئے ہے کہ نہیں؟ میری گل دھیان نہ سنیں، مذاق نہیں کرتا رہا، حقیقت سنا لے، چکر ہو گئے 20-22 سال کا بچہ 25-30 سال عمر آدھا میں چکر ہو گئے۔ ہاں وڈکیاں کو پوچھو کہ 20-22 سال دے عمر دے کوئی چکر کدی جایا ہے؟ ڈاکٹر پتہ کی ہوتا ہے؟ وہ ٹینشن، وہ سوکھا کام کر رہا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی بھی، ٹینشن ہوتی کہیں بھی گل سنیا۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی کام کی گل دسن لگا تو یاد کر جائے۔ آپ نے فرمایا شاہ کی نماز پڑھو تو سین جاؤ، جلدی سین سنے ہو نماز پڑھو کہ نہیں سنے ہیں؟ میرے نبی یہ سنت ہے شاہ کی نماز پڑھو تو کی کرو؟ سین جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ، تہجد پڑھو، بڑا اللہ مقام ہے۔ جو تہجد نہیں نظام دے وقت اٹھو تو سنتا پڑھو، خیر من الدنیا و ما فیہا، پوری دنیا دے اندر جو موجود ہے وہ دیکھو، پھر فرض پڑھو، پھر اپنی دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جاؤ، یا سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تے سائنس کی بھی تحقیق ہے کی جیڑا بندہ عشاء کی نماز کو لے کے، نماز کس ٹائم ہوتی ہے؟ 9 بجے، 9 تو بعد جڑا بندہ سین جاوے نماز پڑھ کے 12 بجے تک 1 گھنٹہ نیند کرے، توجہ 1 گھنٹہ نیند کرے تو 1 گھنٹہ 3 گھنٹے کے برابر نیند ہوتی ہے۔ سائنس کی تحقیق 1 گھنٹہ نیند کرے تو 3 گھنٹے کے برابر 12 بجے تک، 12 بجے تو لے کے صبح کی نماز تک 1 گھنٹہ نیند کرے تو 1 گھنٹے کے برابر۔ صبح کی نماز تو بعد بندہ سمے 3 گھنٹے سمے تے 1 گھنٹے کے برابر نیند پوری ہوتی ہے۔ میری گل کو سمجھیے کہ نہیں سمجھیے؟ وہ میرے محبوب 1400 سال پہلو فرما گئے عشاء تو بعد سین جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ نیند کرو گے تو کتنے گھنٹے کے برابر؟ عشاء کی نماز تو لے کے 12 بجے تک 1 گھنٹہ سمو گے تو کتنے گھنٹے کے برابر؟ 3 گھنٹے کے برابر۔ 12 بجے تو بعد صبح کی نماز تک سمو گے تو 1 گھنٹہ 1 گھنٹے کے برابر۔ صبح کی نماز تو بعد جتنی ستے رہو 3 گھنٹے 1 گھنٹے کے برابر۔ تو ٹینشن بھی آپ ہونی چاہیے، جناب ستے ہی کوئی نہیں۔ جیڑے رات کے حصے نیند پوری کرنی آئی وہ کیڑا حصہ آئی؟ 12 بجے تو پہلو ایس نیند پوری کرنی ہے رات کے حصے، اے ستے ہی نہیں، 1 بجے سوتا ہے، 10 بجے اٹھے ہے، تو ڈاکٹر کو جانا چکر ہے تو سارے ٹینشن پہ ہے، نیند ہی پوری نہیں ہوئی کہ ایک پوری روٹین بن گئی ہے۔ اور بدلو گے روٹین کے نہیں، اور صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہم بارک لے امتی، میرا دل کرتا ہے میں سارے باقی ٹائم بچے ہی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں اللہم بارک لے امتی فی بکوریا، اللہ دا نبی دعاواں پیا دیندہ ہے، سوتا پیا نماز ہی نہیں پڑھدا، آدھے میں حسنین کریمین دا منن والا، میں لے بیت نال پیار کرنا، میں نہیں مندہ تیرا حسین نال پیار، میں نہیں مندہ تیرا حسن دے نال پیار۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان الحسن اذا صلی الغداۃ فی مسجد رسول اللہ یجلس فی مصلاہ حتی ترتفع الشمس۔ حضرت حسن دے نماز صبح دی پڑھ کے گھر نہیں سن جاندے، مسجد دے اندر بیٹھے رہندے آن، جدو سورج طلوع ہوندا ہی بے اشراق پڑھ کے گھر دے اندر۔ انہوں نے اپنے نانے کو حدیث سنی ہوئی ہے، کسی بھی میرے کو سن لو ٹائم تھوڑا پیا۔ میں اپنے محبوب دا فرمان سنایا ہے
حسنین کریمین دے نامے دا پہلا فرمان صبح دیاں سنتا خیر من الدنیا وما فیہا دوجا فرمان سنائے صبح دیاں سنتا اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں ساری دنیا تو پیاریاں نے اور تیجے نمبر تے جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھتا ہے اللہ دے دربار دے اندر ملائکہ دی حاضری لگوا دیندے نے اللہ دے بندیاں دے اندر حاضری لگ جاندی ہے تے نمبر 4 جڑا بندہ صبح دی نماز دا پابند ہوے نا حسنین کریمین دی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دینا بڑا شوق ہے نعرے مارنے بڑے شوق ہے صبح اٹھ کے حضرت حسن خان نماز پڑھ تو پھر حضرت حسن کی طرح جنہیں انہوں نے اپنے نانے دی حدیث دے عمل کیتا ہے تو بھی حضرت حسن کے طریقے دے عمل کرتا وہ دے سورج طلوع تک بیٹھے رہتے ہیں کیوں باندھے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے نانے دا جڑا صبح دی نماز پڑھے گا وہ اللہ کے نبی دی برکت والی دعا دا مستحق ہو جائے گا تے جڑی میں اگلی حدیث بیان کرن تے آخری گل کرن لگا باب چلو روزانہ نہیں تے مہینے دے اندر ایک باری انکاری لیا کرو کہ بندہ جدو صبح دی نماز پڑھے نا تے حضرت حسن دی طرح اپنے مصلے پہ بیٹھا رہے کی طرح مہینہ کڑا وہ علم ہے بڑے نعرے لگتے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ لگنے چاہیے تذکرہ ہونا چاہیے پر انہوں نے نماز ہی تو بدے اندر سنے یار حضرت حسن نال پیار ہو کرتا ہے کہ ان کے طریقے نے اختیار کرے اذا صلی اللہ جدو نماز پڑھتے صبح دی حضرت حسن دا عمل ریکھو قربان جاواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا صبح دی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے مصلی پہ بیٹھا رہے ذکر و اذکار کرتا رہے اللہ کی یاد کرتا رہے سورج طلوع ہونے تک سورج طلوع ہو جائے تے پھر 2-4 نفل پڑھ لے اشراق دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نوں نماز دا ثواب تے لگ رہے صبح دیا سنتا دا ثواب تے لگ رہے صبح دیا سنتا تو بعد صبح دی نماز تو بعد جڑا ذکر کرتا رہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایدا دے ثواب لگنے ہی لگنے اس بندے نوں اتنی انتظار کر کے 2 یا 4 رکعتاں سورج طلوع دے وقت پڑھن دی وجہ تو اللہ نے ایک مقبول حج تے ایک مقبول عمرے دا ثواب عطا آج تے آج کل کتنے پیسے لگتے ہیں غریباں تے تیرا لاکھ کے لگتے ہیں عمرے تے کتنے لگتے ہیں پھیری کی نماز پڑھ کے بہ جاوے وہ جڑا تیرا لاکھ لا کے حج پہ جانا پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ دل بڑا آسان ہے آ جڑا حج اللہ کے نبی نے بیان کیتا ہے جڑا حضرت حسن کا طریقہ ہے حج تے مقبول ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے حسنین کریمین نے نانا نے فرما دیتا ہے صبح کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جا سورج طلوع ہوئے تے تو اٹھنے تے 2 یا 4 رکعتاں پڑھ کے جانا حضرت حسن کی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میں گارنٹی دے کہ دنیا کو جا رہا اللہ تیرے اعمال نامے دے اندر ایک مقبول حج دا ثواب بھی لکھواوے گا ایک مقبول عمرے دا ثواب بھی لکھاوے گا میں حضرت حسن کی سیرت بیان کر رہا وہ اللہ کی عبادت کیویں کردے ہوندے ہن قال الحسن اذا صلى الغداة في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس فی مصلاه حتى ترتفع الشمس حضرت حسن صبح کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہتے سورج طلوع ہو جاتا پھر اشراق دے نفل پڑھتے تھے پھر اپنے اللہ سامنے حضرت حسن نال سچا پیار نصیب فرمائے حضرت حسن دے عمل دے نال سچا پیار نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن سارا محرم چلا مانگے حضرت حسن و حسین کی سیرت بھی اجے میں انہاں دی شہادت بیان نہیں کی تھی آخر انشاءاللہ الرحمن شہادت بھی بیان کریں وما علینا